السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 78۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تو ہو جہاں کہیں بھی تم ہوگے وہ تمہیں پا ہی لے گی، خواہ تم کیسے ہی مضبوط قلعوں کے اندر ہو۔ اور اگر ان کو کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، کمزور ایمان والے لوگ۔ اور اگر کوئی ان کو نقصان پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ استغفر اللہ، اے نبی ودن بریکٹ تمہاری وجہ سے، کہہ دیجئے سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ودن بریکٹ، اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے اذن سے ہوتا ہے بریکٹ کلوز۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی ہو تم موت تمہیں پکڑ لے گی، پا لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، خواہ تم کیسے ہی مضبوط قلعوں کے اندر ہو۔ بروج نمایاں چیز کے لیے آتا ہے، لیکن بلند عمارتوں اور قلعوں کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے بروج کا لفظ۔ اور مشیدہ بلندی کے لیے آتا ہے، مضبوطی کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں ان منافقین کا جو خوف ہے نا موت کا، اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، ان کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے اور پھر اس مسئلے کا علاج، عقیدہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ موت کا جو وہ خوف ہے اس کا علاج کیا ہے۔ موت سے فرار اس کا علاج نہیں ہے، موت سے ڈرنا اس کا علاج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی بھی موت لکھی ہوئی ہے وہ آ کر رہے گی، خواہ کوئی مضبوط قلعوں کے اندر چھپ کر بیٹھے، موت آ کر اس کو ڈھونڈ لے گی، موت آ کر اس کو پکڑ لے گی۔ کیا کہا؟ فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں ہو موت آ کر تمہیں پا لے گی، خواہ تم کتنے ہی مضبوط قلعوں میں کیوں نہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے، جو حقوق اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اور موت کا جو مسئلہ ہے اسے اللہ کو چھوڑ دے۔ وہ جب ہونا ہے، جب آنا ہے، وہ آ کر رہنا ہے، ایک سیکنڈ آگے ایک سیکنڈ نہ پیچھے، کوئی کر ہی نہیں سکتا، کوئی ٹال ہی نہیں سکتا، وہ آپ کر رہے گی۔ لہذا اپنے عقیدہ موت کو، آخرت کو مضبوط بنا لو، یہ منافقین کی طرح نہ بن جائے۔ اور یہ جو کہا ان کی ایک اور حماقت کی طرف اشارہ کیا جس کی وجہ سے وہ بہت بزدل بنے ہوئے تھے کہ اگر مسلمانوں کو کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو یہ کمزور ایمان کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ کہتے ہیں نبی تمہاری وجہ سے۔ یعنی یہ جو حق اور باطل کی جنگ جاری ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کی وجہ سے کبھی حالات گرم ہے، کبھی نرم ہے، کبھی اونچ ہے، کبھی نیچ ہے، سختیاں ہی سختیاں، مشکلیں ہی مشکلیں چل رہی ہیں۔ تو یہ ان تمام چیزوں کو، نرم اور گرم حالات کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتے، بلکہ جب حالات آسان ہوتے ہیں، کامیابیاں آتی ہیں
تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے دی. یعنی کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے. وہ کیا کہتے ہیں کامیابیاں کس نے دی؟ اللہ نے دی. اور جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں ایسا تو اس کو نبی کے کھاتے میں کہتے ہیں اے نبی آپ نے پلاننگ صحیح نہیں کی, آپ کی تدبیر درست نہیں تھی, آپ مدبر لیڈر نہیں ہیں. آپ لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فیصلے غلط ہی ہوئے ہیں ان کی طرف سے, جس کی وجہ سے یہ نتیجہ غلط نکلا. خاص طور پر احد کی جتنی شکست ہوئی اس کا سارا مدعا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالنے کی کوشش کی, اور یہ بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات, آپ کا ہر کام اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے اندر ہوتا ہے. آپ کو وحی کی پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے, آپ وحی کی پروٹیکشن سے باہر نہیں نکل سکتے ہی نہیں. لہذا یہاں پر بتا دیا, کیا کہہ دیا, کل کہہ دیجیے نبی سے کل من عند اللہ, سب کچھ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. کامیابی ہے, خوشی ہے, غم ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, شکست ہے, کامیابی ہے, سب کا سب کس کی طرف سے ہے؟ نبی نے اس سے کہلوایا کہ نبی آپ کہیے کہ آپ کی طرف سے نہیں ہے, میری وجہ سے نہیں ہے, یہ تو اللہ کے حکم سے, ان کے عزت سے, ان کی حکمت سے ہے. فمالی ہؤلاء قوم لا یکادون یفقهون حدیثا, آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے, یہ کوئی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے. دیکھیں کوئی سمجھنا چاہے گا تو سمجھے گا نا, کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہے گا تو آپ بھینس کے آگے بھینگ جاتے رہیں, بھینس کو تو نہیں پڑھتے. آیت 79 ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, یہ حقیقت ہے. تمہیں جو بھلائی بھی پہنچتی ہے اللہ کی عنایت سے پہنچتی ہے, اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے آتی ہے. ان کی اصل بیماری یہ ہے کہ تمہاری رسالت کے بارے میں متردد ہے, ان کی پرواہ نہ کیجیے. اے نبی ہم نے آپ کو انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ پچھلی آیت سے اس آیت کو جوڑیے. پچھلی آیت میں بھی ہم نے یہ پڑھا نا کہ سب کچھ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. پہلے ان لوگوں کا بیان کیا جو کامیابیوں کو اللہ کی طرف اور ناکامیوں کو رسول کی طرف منسوخ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اصل میں خیر اور شر کا مالک کون ہے؟ اللہ. نفع بھی اس کے ہاتھ میں, نقصان بھی اس کے ہاتھ. لیکن خیر یاد رکھنا, ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, جو خیر تمہیں پہنچتی ہے, جو بھلائی تمہیں پہنچتی ہے وہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے, اللہ کی مہربانی ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, اور شر تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. اصل میں تو دونوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, لیکن بھیجتا کون ہے؟ شر کو بھی اللہ ہی بھیجتا ہے, آتا وہاں سے, ان کے حکم سے آتا ہے. یاد رکھیے اللہ نے یہ دنیا رحمت کے لیے بنائی, اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس اللہ کو شر فیل ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف ہم نسبت نہیں کریں گے. اس شر اصل میں جب ہم اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکلتے ہیں نا تو اس دائرے کو توڑنے کی وجہ سے کچھ پنشمنٹس ہیں جو انسان کو بھگتنا پڑتی ہیں, اس کو آپ شر سے, ٹھیک ہے نا. تو وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, یعنی آتی اللہ کے حکم سے ہے, لیکن کیوں آتی ہے تکلیف, کیوں آتی ہے؟ تمہارے اپنے کسی غلط عقیدے کی وجہ سے, تمہاری اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے, تمہاری اپنی کسی غلطی کی وجہ سے, اور اس لیے بھی آتی ہے
کہ طبیعت کے اندر جو اقتصاد ہے نا، اللہ چاہتے ہیں اس کو کھول کے سامنے لے آیا جائے. لہٰذا جب نعمت ملے تو یہ نہ سوچیں کہ میں بہت لاڈلی ہوں، میں اللہ کی بڑی پیاری ہوں، میں اللہ کی بڑی قریب محبوب چہیتی پرہیزگار ہوں، اس لیے مجھے یہ ملی ہے. نہیں، اس لیے نہیں ملی. اس لیے ملی ہے بتائیں؟ نعمتیں کیوں ملی ہیں؟ آزمائش بھی ہیں اور ہم سے شکر گزاری کا مطالبہ بھی کرتی ہیں. نعمتیں، کامیابیاں، خوشیاں، سہولتیں، آسانیاں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور تکلیف آئے تو کسی پر الزام ڈھونڈنے کی بجائے انسان سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں کہاں کہاں غلط ہوں، کہاں کہاں میرے اندر سستیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، گناہ ہیں. میرا تقویٰ اس لیول کا نہیں، میری شکر گزاری اس لیول کی نہیں، میرا صبر اس لیول کا نہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے پالش کرنے کے لیے، مجھے سدھارنے کے لیے، میری اصلاح کے لیے اللہ نے یہ مصیبت مجھ پہ ڈالی. گویا آئی کہاں سے ہے؟ وہاں سے ہی آئی ہے، لیکن اس کی ریزن کیا ہے؟ میں خود، میں اس کی وجہ. یہ اللہ نے ایک فلسفہ بیان کر دیا پریشانیوں اور تکلیفوں کے آنے کا. اس کا دوش خود کو دو، اللہ کو نہ دو. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے نبی ہم نے تو آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا. یہاں منافقین کو مخاطب کرنے کے بعد آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے. یہ اگر تمہاری رسالت کو نہیں مان رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری کسی بات کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتے، کچھ کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، کچھ کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی ڈاما ڈول ہوئی ہے، تو ان کی پرواہ نہ کرو. آپ کی رسالت ان کے ماننے یا نہ ماننے کی محتاج نہیں ہے، ان کی گواہی کی محتاج نہیں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی گواہی کافی ہے، اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے کہ یہ لوگ کس تماش کے لیے. اللہ خود گواہی دے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون متقی ہے، کون بدکار ہے. کسی کو کسی کے بارے میں کوئی رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے. آیت تھی مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. انہیں معلوم ہونا چاہیے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اصل میں اللہ کی اطاعت. جس نے رسول سے منہ موڑا اللہ سے منہ موڑا. اے نبی ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا. اب بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن کلام کا رخ منافقوں کی طرف، یعنی منافقوں کو پکارا نہیں ہے اللہ نے. ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے نا اللہ کی طرف سے، تو بات اپنے حبیب کو بول کر کہی اور سنائی ان کو سنائی جا رہی. اللہ نے کہا کہ اے رسول یہ اتنی آپ کی ناقدری کر رہے ہیں تو میں اب ان سے کیوں مخاطب، میں آپ کو مخاطب کر کے ہی بات کروں گا. یہ مراد ہے یہاں پر. تو اب کیا کہا؟ مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اللہ کی اطاعت کا ایک ہی راستہ ہے، دو تین راستے نہیں ہیں، ایک ہی راستہ ہے اگر اللہ کی اطاعت کریں. وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ نبی کی اطاعت کا راستہ. نبی کی رسول کی اطاعت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی اطاعت ہوگی. اگر رسول کو بیچ میں سے مائنس کر کے اللہ کی اطاعت پہ ہم آئیں گے تو وہ رسول اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی، اللہ اسے کنسیڈر نہیں کریں گے. تو لہذا اے نبی جو آپ کی ناقدری کریں، جو آپ سے منہ موڑیں، آپ ان کی ہدایت کے ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجیں گے کہ آپ نے لازماً لوگوں کو صراط مستقیم پر لے کر ہی آنا ہے. نہیں، آپ نے نہیں کرنا یہ، بلکہ آپ کی تو بس ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے جواب دیں، بس آپ کسی کی طرف سے جواب دے دیں. یہاں اللہ نے رسالت کی حقیقت کو بالکل کلیئر کر دیا. رسالت ہے کیا؟ رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ رسول کیوں تشریف لاتے ہیں؟ یاد رکھیے رسول کا جتنا مشن ہوتا ہے، جتنی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ براہ راست اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں. رسول
ہر دور میں جب بھی رسول آئے ان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ایکشن، ایک ایک ٹائم کا ایک ایک سیکنڈ وہ اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے. ان کی بات، ان کے کام کس کی وجہ سے ہوتے ہیں، کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. دنیا میں کوئی کامیابی ملی اللہ کے حکم سے، دنیا میں بظاہر کوئی نقصان ہوا کیوں ہوا؟ اللہ کے حکم سے ہوا. اور اللہ نے ان کو یہ ڈیوٹی دی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پورا پورا 100% لوگوں تک پہنچانا. یہ ان کا مشن ہوتا ہے. اس سے آگے بڑھ کے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. مثلاً کہ وہ لوگوں کو زبردستی کھینچ کر یا ڈنڈے کے زور پر مسلمان بنائیں، تلوار کے زور پر مسلمان بنائیں، نہیں. یہ ذمہ داری اللہ نے کبھی کسی رسول کو نہیں دی. رسول کو کیا ذمہ داری ملتی ہے آپ بتائیے؟ اللہ کا پیغام خوبصورتی کے ساتھ بہترین طریقے سے، نہ 1% زیادہ نہ 1% کم، وہ بندوں تک پہنچائیں. بس یہ ان کا کام ہے. اور یہ کام ہمیشہ ہر رسول نے بہترین طریقے سے سر انجام دیا. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ومن تولّا، جو آپ سے منہ موڑے گا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو لوگوں کا نگران بنا کر نہیں بھیجا. آپ انہیں چھوڑ دیجیے، آپ مکلف ہی نہیں ہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے. آج اللہ معاف فرمائے، اللہ اپنے رسول کو یہ کہہ رہے ہیں فما ارسلناک علیہم حفیظا. آج ہمارے ہاں دینی لوگوں نے ڈنڈے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو مانے وہ ٹھیک، جو نہ مانے اس کو کفر کا فتویٰ دے کر جہنم رسید کرو. اور جہنم رسید کرنا ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے. ہماری ذمہ داری کیسے ہے؟ ہمارا کام تو خوبصورتی کے ساتھ بات کنوے کرنا. بس کوئی مانتا ہے ویلن گڈ، کوئی نہیں مانتا اس کا اور اس کے رب کا. ہم زبردستی کرنے والے نہیں. آیت نمبر 81 وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اے نبی یہ منافقین کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے. جب تمہارے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اپنی اس بات کے بالکل برخلاف مشورے کرتا ہے. اللہ ان کی یہ تمام سرگوشیاں لکھ رہا، بس ان سے اعراض کرو اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اور جان لو کہ اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے. اب منافقین کا ایک اور رویہ، پہلے تو کہتے ہیں نا کہ جو اچھی باتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، خوش ہونے سے کہتے ہیں، اور جو برائی ہے وہ آپ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف وہ منسوخ کرتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں کہ رسول کی قدر نہیں کرتے. اب کیا بتایا جا رہا ہے ان کا رویہ کہ جب وہ رسول کی محفل میں ہوتے ہیں تو بڑے زور زور سے سر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہاں جی ہاں بالکل ٹھیک، آپ تو بہت اچھی بات کر رہے ہیں، ہم مانیں گے، ہم سنیں گے، ہم تسلیم کریں گے. اور جیسے ہی وہاں سے ہٹ کے جاتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں اپنی محفلوں مجلسوں میں، وہاں اسلام کے خلاف گفتگو شروع ہو جاتی ہے، باتیں شروع ہو جاتی ہیں، مشورہ شروع ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر ان حکموں کے خلاف جن کو وہ اپنی خواہشات کے اگینسٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے مفادات کے اگینسٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اصل میں یہاں منافقین کا وہ گروپ مراد ہے کہ جو محض دکھاوے کے لیے مسلمان ہو گیا، دکھاوے کے لیے، اندر سے وہ پکا کافر تھا ہی نہیں مسلمان، بس دکھاوے کے لیے مسلمان ہو گئے. تو کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اے نبی آپ کے سامنے کہتے ہیں جی اطاعت، سر تسلیم خم. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، لیکن جیسے ہی آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروپ اپنی اس بات کے بالکل برخلاف مشورے کرتا ہے، برخلاف باتیں کرتا ہے. منافقت جو ہوئی، دوغلی پالیسیاں، ڈبل سٹینڈرڈ، دو رخ، کہتے ہیں منافق کے دو چہرے ہوتے ہیں.
تو آپ کی لگام اللہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی. اللہ نے ان کو دھمکی دی واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ ان کی یہ تمام باتیں سرگوشیاں لکھ رہا، نوٹ ہو رہی ہیں. تو یہ نہ سمجھیں کہ چھپ چھپ کر وہ جو باتیں کر رہے ہیں اللہ کو پتہ نہیں ہے. اللہ ان کی یہ باتیں نوٹ کر رہا ہے. اللہ ان کا سارا کیا کرایا بولا ہوا ان کے ایک دن سامنے لے آئے گا، ریکارڈ ان کے سامنے رکھ دے گا. کیا کیجیے پیغمبر تو اعرض عنہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اتنا زبردست اخلاق اختیار کرنے کی اللہ نے تعلیم دی کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ جو اتنے برے لوگ ہیں مسلسل گستاخیاں کر رہے ہیں، مسلسل ناقدریاں کر رہے ہیں، تو اے نبی کیا کیجئے، یہ نہیں کیجئے کہ تلوار اٹھائیے اور ان کو گردن اڑا دیجئے. کیا کہا؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کیجئے، ان سے چشم پوشی کیجئے. اور کیا کیجئے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھیے. کیوں؟ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، بھروسے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اللہ بہت ہے، اللہ کا بھروسہ کافی ہے. یاد رکھیے کہ یہ شامت زدہ لوگ ہیں، ان کی اوچھی سرگوشیاں، ان کے یہ سارے چالیں منصوبے سازشیں اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. نقصان پہنچے گا تو ان کا اپنا نقصان پہنچے گا، اللہ کو اسلام کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑیے، آپ اللہ پہ بھروسہ کیجیے، اللہ کافی ہے. آپ دیکھ لیجیے یہاں پر اسلام کی پالیسی کتنی وسعت ہے اس کے اندر، کتنی برداشت ہے. اللہ اگر اپنے رسول کو یہ حکم دے رہا ہے برداشت کا، تو آپ سوچئے میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے. جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام تو آپ کے ایک اشارے کے منتظر ہو سکتے تھے. آپ اشارہ کرتے اور وہ گردنوں کی گردنیں اڑا کے رکھ دیتے. اللہ نے کہا نہیں، یہاں بتا دیا کہ جو اتنا منکر دین ہے اللہ کو بالکل پتا ہے، اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے ان کو کوئی سزا نہیں دے. اللہ نے بھی رسول کو کہا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمان اس صفت سے بالکل دور ہو چکے ہیں. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں. گفتگو سنا کیجیے دینی حلقوں کے اندر بھی اور اپنے دنیاوی لیڈروں کی بھی. دوسروں کا منہ نوچنے اور منہ توڑنے کے علاوہ کسی کے پاس کوئی لینگویج ہی نہیں ہوتی. مخالفین کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، اس طرح کی لینگویج یوز ہو رہی ہے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. بات کرتے ہیں نبی کی سنتوں کی، نبی کے اخلاق کی. یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو کیا کہا اور نبی نے کر کے کیا دکھایا. آیت نمبر 82 افلا یتدبرون القرآن، تمہاری رسالت کے بارے میں انہیں شک کیوں ہے؟ سو کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بڑا اختلاف پاتے. یہاں اب اس آیت سے قرآن نے اللہ نے ان کو متوجہ کیا. کیسے؟ جیسے کوئی کسی کو بہت اخلاص سے نہیں بلاتا، آؤ نہ سن تو لو، دیکھو تو صحیح لکھا ہوا کیا ہے، قرآن بول کیا رہا ہے، سوچو، اپنی عقل استعمال کرو، کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر. جس طرح کائنات پر ذرہ ذرہ بول کے بتاتا ہے نا کہ اس کا بنانے والا ایک ہے، اس میں اتنی زیادہ پوری کائنات کے اندر سیمیٹری ہے، اتنا ڈسپلن ہے، وہ بتاتا ہے کہ ایک ذات نے بنایا ہے. ایسے ہی قرآن کے اندر بھی اتنی حکمتیں ہیں، اتنا اس کے اندر اس میں نظم ہے، اس کے اندر ہم آگے ہے جو بول بول کے بتاتا ہے کہ یہ کسی ایک
ہستی کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے. اس میں کسی انسان کی کسی خواہش کا کوئی عمل دخل دور دور تک نہیں ہے. اس کائنات میں اگر مختلف ارادے کارفرما ہوتے تو یہ کائنات درہم برہم ہو جاتی. قرآن میں ہم نے پڑھا نا. اور اگر یہ کتاب ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے بھی ہوتی یا کسی انسان نے اپنا کوئی اس میں منشا مقصد داخل کیا ہوا ہوتا تو یہ عجیب و غریب قسم کا معاملہ سامنے آ سکتا. لہٰذا کچھ بھی نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. افلا یتدبرون القرآن, اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ غور و فکر کرے تو انہیں پتہ چلے کہ رسول اللہ کے نبی ہیں, قرآن سے پتہ چلے. اور کیا کہا, وَلَوْ كَانَ مِن غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں اور عقل سمجھ عطا فرمائیں. اب آپ دیکھیں کہ قرآن پہ غور کرنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے اور ان لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ ایک ہستی کی طرف سے ہے. کیسے؟ مثلا آپ دیکھیں کہ کیسے ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں قرآن دیا نا. 23 سال میں انسان کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. یعنی پہلے سال کچھ اور سوچ ہوتی ہے, دوسرے سال, 5ویں سال, 10ویں سال, 15ویں سال سوچ میں تبدیلیاں آتی ہیں, خیالات میں تبدیلیاں آتی ہیں, رویوں میں تبدیلیاں آتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے انسان 25 سال تک ایک ہی سوچ کے اوپر جمے رہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہاں بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پیش کیا اس میں معمولی سا بھی 1% کہیں تمہیں کوئی ڈے 1 سے جو اقرا کے نام سے وحی کا آغاز ہوا اور الیوم اکملت لکم دینکم پہ وحی کا اختتام ہوا, اس سے لے کر اینڈ تک کہیں پہ بھی ہمیں کوئی ایسی چیز فیل نہیں ہوتی کہ انسان کبھی یہ سوچے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام. اور پھر یہ کہ قرآن نے جو ایک مجموعی نظام دیا ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ کار دیا ہے قرآن نے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی وہ ایسے ہے جیسے قرآن کہتا ہے نا بنیاد مرصوص, ایسی عمارت جو آپس میں جڑی ہوئی ہے, ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, جیسے بلڈنگ بنتی ہے ایسے قرآن کی کوئی اس میں دراڑ ہے ہی نہیں, کوئی اس میں خامی ہے ہی نہیں. اگر ہمیں کچھ نظر آتا ہے تو یاد رکھیے کہ وہ کہاں سے نظر آتا ہے, انسان کی اپنی سوچوں سے نظر آتا ہے. آیت نمبر 83, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, ودن بریکٹ ایمان والو یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے, اس لیے کہ بریکٹ کلوز, ان لوگوں کو اگر امن یا خطرے کی کوئی بات پہنچتی ہے تو وہ اسے فوراً پھیلا دیتے. حالانکہ اگر یہ اس کو اللہ کے رسول اور ریاست مدینہ کے بریکٹ کلوز ماتحت حاکموں کو پہنچاتے تو جو لوگ ان میں سے بات کی تہ کو اس پہنچنے والے ہیں, یعنی شعبے کے جو ایکسپرٹ ہیں, اسپیشل قسم کے لوگ ہیں بریکٹ کلوز, وہ اس کو سمجھ لیتے ودن بریکٹ, اگر انہوں نے شیطان کی راہ اختیار کی بریکٹ کلوز. اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہو. کیا کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو, اگر تمہیں ان لوگوں کو اگر امن یا خطرے کی کوئی بات پہنچتی ہے, ایمان والو یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے. یہ ہم بریکٹ کریں, انہیں جب بھی کوئی بات پہنچتی تو کیا کرتے ہیں, فوراً افواہیں پھیلاتے ہیں. افواہوں کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے, فوراً بات پکڑی اور فوراً آگے آگے پہنچانی شروع کر دی. حالانکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پہنچائے. ہمیں بچنا ہے. قرآن کے اسٹوڈنٹس کو تو بہت زیادہ احتیاط ہوئی. ہر بات جو ہمارے کانوں میں پڑتی ہے, ہر بات جو ہم سنتے ہیں, ہر بات جو ہم پڑھتے ہیں,
ہر چیز جو ہم دیکھتے ہیں اس کی حقیقتوں کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد ہی کوئی بات آگے ہم سے کنوے ہونی چاہیے. سنی سنائی بات منع کیا گیا. یہاں پہ منافقین کا طریقہ کار بتا دیا گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے اسلام کے دشمن ہیں, پیرخواہ نہیں ہیں. اس وجہ سے ذرا سا کوئی شوشہ ان کو ہاتھ میں آتا ہے نا, کوئی بھی ادھر ادھر سے بات آتی ہے, فوراً یہ افواہ پھیلاتے ہیں. خطرے کی بات ہوتی ہے, جنگ کی بات ہوتی ہے, جیسے کہتے ہیں نا محاورہ آپ نے سنا ہوگا, جنگل کی آگ کی طرح کوئی بات پھیلتی ہے, ایسے پھیلاتے ہیں یہ. اور ظاہری بات ہے کہ ایسی باتیں جو نیگیٹو ہوں وہ رائی کا پہاڑ بنا کر ان کو لوگوں میں نشر کیا جائے, لوگوں کے اندر اسلام کے امیج کو, صحابہ کے امیج کو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امیج کو خراب کیا جائے. وہ کتنی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں, وہ کتنے خطرناک نتائج پیدا کر سکتی ہیں, اور خاص طور پر جب جنگ کے حالات ہونا اس وقت تو پھر آپ سوچیں. اور یہ جو ذکر ہوا ہے نا, وَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, یہ خاص طور پر جنگ احد اور جنگ خندق کا درمیانی ٹائم ہے, وہ ٹائم ڈیوریشن ہے. منافقین ان افواہوں سے مختلف فائدے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں جو سب سے بڑا فائدہ وہ اٹھاتے ہیں وہ کیا ہے, کمزور مسلمانوں کے حوصلے پسند. اور بعض دفعہ وہ مسلمانوں کے اندر غلط قسم کی چیزیں, غلط قسم کا ایک اطمینان بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم جو کر رہے ہو وہ صحیح کر رہے ہو, حالانکہ وہ صحیح نہیں کر رہے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, حالانکہ اگر یہ اس کو اللہ کے رسول اور ماتحت حاکموں تک پہنچاتے جو ان لوگوں میں سے بات کی تہ کو پہنچنے والے ہیں تو وہ اس کو سمجھ لیتے. یعنی جب ان کے نوٹس میں اس طرح کی کوئی باتیں آئیں جو نیگیٹو تھی, ان کا کام کیا تھا, اگر وہ خیرخواہ ہوتے عوام میں سنسنی پھیلانے کی بجائے وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے, انہیں بتاتے یہ کام, یہ بات ایسے ہو رہی ہے, یا نبی یہ بات ایسے ہے, یہ بات ایسے ہے. پھر وہ جو مشورہ دیتے اس کے مطابق چلتے. یا ان لوگوں کے پاس جاتے جو اس وقت سمجھدار قسم کے صحابہ تھے, تو گہری سمجھ بوجھ رکھتے, ان کو جا کے بتاتے, ان سے ڈسکس کرتے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, اگر اے مومنو تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ چکے ہوتے. استغفر اللہ. گویا اللہ نے کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کو سمجھو, وَرَحْمَتُهُ کو سمجھو. کیسے کہ اللہ نے تمہیں ابھی بھی سنبھلنے کا موقع دے رکھا ہے, ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ڈیوریشن ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں شیطان کے پیچھے چلنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ بار بار وہ تمہیں پلٹنے کا, رجوع کرنے کا, اپنی اصلاح کرنے کا موقع فراہم کرنے. ورنہ کیا کرتا, تمہیں جیسے وہ کسی کو کک مار کے نکال کے دھکا دے کے دروازے بند کرتا ہے نا, اللہ چاہتے تو اپنی ہدایت کے دروازے بند کرتے. اتنی بری ان کی حرکت, اتنا برا ان کا رویہ, ایسا نہیں. اللہ کہتے ہیں یہ جو نہیں ہو رہا نا, تم شیر ہو رہے ہو, تم دلیر ہو رہے ہو, اصل میں یہ کیا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے. لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, ورنہ تم میں سے بہت سارے لوگ کس کے پیچھے پڑ جاتے, شیطان کے پیچھے پڑ جاتے. اس آیت سے جو چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ کیا ہے
کہ ہر دور میں ہر ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے حکمرانوں کو بنایا ہے اور حکمرانوں کے اندر مزید آگے ان کے نمائندے ہوتے ہیں، اس میں عوام کو اس طرح کی باتیں سن کر خود سے نہیں آگے پروموٹ کرنی چاہیے. اپنے نمائندے دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا بول رہے ہیں، وہ اس رائے کے اس خبر کے بارے میں کیا ان کی رائے ہے. وہ پھیلائیں گے تو آگے چلی جائے گی بات، وہ نہیں پھیلائیں گے تو عوام کو تو خاموش رہنے کی. دوسری بات یہ کہ جو نمائندے ہیں حکومت کے نمائندے، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ دین اور دنیا دونوں کی سمجھ بوجھ رکھنے والے جو بھی قدم اٹھائیں صحیح مصلحت کے ساتھ. آپ دیکھیں نا کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا وہ اصل میں ماں کی طرح ہے، اور ماں کے لیے اس کے بچے چاہے فرمانبردار ہیں چاہے نافرمان، ماں کی شفقت شفقت ہی ہوتی ہے. ماں ایک آنکھ سے دیکھ رہی ہوتی ہے، تو ریاست کو ماں کا کردار ادا کرتی ہے. ایسی چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ آپ اس کا اس طرح سے کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ خاص طور پہ جب خوف کی فضا ہو تو اس وقت بہت زیادہ خوف کی افواہوں کو، غلط افواہوں کو نہیں پھیلانا چاہیے. جیسا دیکھیں کووڈ تھا نا، آپ نے دیکھا تھا کہ لوگ فوت بھی ہو رہے تھے، لوگ بہت زیادہ بیمار بھی ہو رہے تھے. اب اگر ہم اس طرح کی خبریں اڑانا شروع کر دیتے کہ نہیں جی وہ تو بحریہ ٹاؤن کے فیز 8 کے فلاں محلے میں 10 بندے فوت ہو گئے، تو یہ کیا میں نے سنا نہیں ہے، خود دیکھا نہیں ہے، نہ ہم نے تحقیق کی اس خبر کے اوپر. اب بات سنی سنائی میرے کانوں میں پڑی اور میں نے پھیلا دی. تو میں نے کیا کیا؟ خوف کی فضا کو اور بڑھایا. یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، یہ جھوٹ ہے. یہ تو بڑی بات ہے نا. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتیں بغیر تحقیق کے شیئر کرتے ہیں. فیس بک پہ آپ دیکھیں حدیثیں آ رہی ہوتی ہیں، سچی حدیثوں کا پورا لکھا ہوتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایسے ہوگا ویسے ہوگا. آپ دیکھیں نیچے یا تو حدیث کا ریفرنس نہیں ہوگا، حوالہ نہیں ہوگا، یا ہوگا تو غلط. کئی دفعہ میں نے چیک کیا اس نمبر کی حدیث موجود ہی نہیں ہوتی. آرام سے جناب لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے، پتہ نہیں اپنے کون سے مقاصد ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے لوگ ایسی چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے آپ کو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ، لوگ کہتے ہیں جی اگر تم نے یہ میسج پڑھ کے آگے 10 بندوں تک نہ پھیلایا تو تمہاری ایسی کی تیسی ہو جائے گی، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. ہم کہتے ہیں فٹافٹ پھیلاؤ، پتہ نہیں کیا قیامت. اتنے ہمارے عقیدے خراب ہو چکے. یقین کیجئے اپنے علم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ایسی چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور خود کو روکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کا حصہ نہ بنیں. ہمارے سے پاسبل نہیں چاہیے. ہمیں کوئی چیز آتی ہے، واٹس ایپ پہ کوئی میسج آتا ہے، فیس بک سے کوئی میسج آتا ہے، کوئی کہتا ہے پہلے تحقیق کریں اپنے علم کے مطابق، کسی سے پوچھیں، کسی اس فیلڈ کے کسی بندے سے کنفرم کریں کہ یہ بات ایسے ہے. اول تو ادھر ادھر سے آنے والی باتوں کو پروموٹ کرنا ہی چھوڑے. آپ دیکھیں گے کسی اوتھینٹک بندے سے کوئی چیز آپ کی طرف آ رہی ہے، آپ صرف اسی کو پروموٹ کریں، کیونکہ ان اوتھینٹک چیزوں کی کدھر ہم ریسرچ کرتے رہیں گے. ایسا نہ ہو کہ ہم انجانے میں بے دھیانی میں غلط چیزیں پروموٹ کر کے جھوٹ کا وبال اپنے سر کے اوپر لے کر. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور بس اللہ معاف فرمائے، کچھ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن اگر ہم ان سے بچیں تو انشاءاللہ تعالی مومنوں کی صف میں شامل ہو سکتے. آیت نمبر 84 فقاتل فی سبیل اللہ. اے نبی نے چھوڑیے، آپ اللہ کی راہ میں جنگ کیجیے. آپ پر اپنی ذات کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں، البتہ اہل ایمان کو بھی بریکٹ جنگ کے لیے بریکٹ کلوز ابھارو. امید ہے کہ اللہ دین حق کے زور کو توڑ دے گا. اللہ کا زور سب سے زیادہ ہے، اور بریکٹ اس طرح کے منکروں کو بریکٹ کلوز
وہ بڑی عبرت انگیز سزا دینے والا ہے. اب یہ جو مجموعہ آیات ہے نا، یہ پیچھے سے جب ہم شروع کر کے آئے تو اس کا ذکر اس مضمون سے ہوا کہ منافقین پہلے تو بڑھ چڑھ کر کہتے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت دیں، ہمیں جہاد کی اجازت دیں. اب جہاد کا حکم آیا تو یہ چھپتے پھر رہے، یہ بھاگتے پھر رہے اور دوسروں کا بھی حوصلہ پست کر رہے. یہ ہم پڑھ کر آئے ہیں سارا مضمون، ٹھیک ہے. اب اسی سلسلے کی دوسری باتیں بھی ذہن سامنے آ رہی ہیں. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کی ذمہ داری صرف اپنے نفس کی ہے. آپ خود بھی جنگ کے لیے اٹھے، جہاد کے لیے. آپ دوسرے مسلمانوں کو بھی اٹھنے کے لیے انکریج کیجیے. جس کو توفیق ہوگی وہ اٹھے گا، جو نہیں اٹھے گا اس کی ذمہ داری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نہیں ہے، اس کے اپنے اوپر ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود بڑی قوت والا ہے. مخالفوں کو عبرت انگیز سزا دینے والا ہے. وہ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے اندر ایسا زور انرجی پیدا کر دے گا کہ جس سے کفار کا زور ٹوٹ جائے. آئے دیکھیے، بہت فی سبیل اللہ، اے نبی تم اللہ کی راہ میں جنگ کرو. لا تکلف الا نفسک حارد المؤمنین. تم پر اپنی ذات کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں، البتہ اہل ایمان کو بھی جنگ کے لیے ابھارو. یعنی آپ پر کس کی ذمہ داری ہے؟ اپنی. ہاں، مومنوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آئے جنگ کیجئے، جہاد کیجئے، بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے. اب ان میں سے جو آنا چاہتا ہے آئے، جو نہیں آنا چاہتا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو. یہ ذمہ داری ہے. امید ہے کہ اس طرح بریکٹ کلوز اللہ منکرین حق کے زور کو توڑ دے گا. کس طرح؟ جب یہ لوگ اٹھیں گے، یہ لوگ جہاد کے لیے آئیں گے، اللہ ان کی منکرین کے زور کو، ان کی طاقت کو توڑنے والا ہے. واللہ اشد بأسا واشد تنقیلا. اللہ کا زور سب سے زیادہ ہے. اللہ منکروں کو بڑی عبرت انگیز سزا دینے والا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ آیت نمبر 85. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً. ادھر بریکٹ یہ جہاد سے گریز کے مشورے دے رہے ہیں نا، جو دکھائیے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بریکٹ کلوز. جو اچھی بات کے حق میں کہے گا وہ اس میں حصہ پائے گا، اور جو برائی کے لیے کہے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا. بریکٹ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. بریکٹ کلوز. اور اللہ ہر چیز کی طاقت رکھنے والا. فرمایا کہ یہ منافقین جو کیا کر رہے ہیں؟ سازشیں کر رہے ہیں. جو کیا کر رہے ہیں؟ افواہوں کا بازار گرم کر رہے ہیں، سنسنی پھیلا رہے ہیں. کیوں؟ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے، جہاد سے روکنے کے لیے. اے نبی ان کی پرواہ نہ کیجیے. جو آج حق کی تائید و حمایت میں اپنی زبان کھولیں گے نا، جو کھڑے ہو کر یہ پکار لگائیں گے کہ حق یہاں ہے، اللہ نے جو کہا سچ کہا، یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم ان کی تائید کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ اس کا اجر پائیں. میں یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. جو اچھی بات کے حق میں بات کہے گا وہ اس بات کا حصہ پائے گا، وہ اجر پائے گا. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ. اور جو کوئی برائی کے لیے باتیں کرے گا، برائی کا ساتھ دے گا، بدی کے ساتھ کھڑا ہوگا، شیطان کا ایجنٹ بن کر کھڑا ہوگا، یکن لہ کفل منہا. اس کا اس میں سے حصہ ہوگا، وہ اس کی سزا بھگتیں گے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا. اللہ ہر چیز کی طاقت رکھنے والا. یشفا کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑنا، مراد حمایت کرنا، تائید کرنا. یہاں اس آیت میں یشفا شفاعتن حسنہ کا ذکر ہم نے پڑھا، اور یشفا شفاعت کیجیے، فرض کیجیے، کون سی ہے؟ شفاعتن سیئہ. دو طرح کی شفاعتیں ہیں.
شفاعت حسنہ اور شفاعت سیئہ. شفاعت حسنہ کیا ہے؟ اچھی، بہترین، نیکی، خیر، بھلائی، پازیٹیوٹی کے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کا بازو بننا، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا، ایک دوسرے کو اچھا مشورہ دینا. اور شفاعت سیئہ کیا ہے؟ لوگوں کے حوصلوں کو توڑنا، ان کو پیچھے کرنا، ان کو آگے بڑھنے نہ دینا. یہاں منافقین، مخالفین، کفار کون سی شفاعت کر رہے تھے؟ شفاعت حسنہ یا شفاعت سیئہ؟ سیئہ کر رہے تھے، غلط مشورے دیتے تھے. گویا اچھی سفارش، اچھا مشورہ اجر کی بات ہے، اجر ملتا ہے اس سے. اور بری بات، بری سفارش وہ نقصان ہے. اب اچھی سفارش، اب دیکھیں نا کہیں پہ جاب کا معاملہ ہے کسی کا، تو اب آپ کو پتا ہے آپ کے سامنے ایک بندہ ہے، آپ کہتے ہیں وہ فلاں جگہ، وہ کہتا ہے مجھے جاب چاہیے، آپ کی وہاں چلتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ بندہ اچھا ہے، جاب کے لیے اہل ہے، میرٹ پہ آ رہا ہے، تو آپ اس کے لیے وہاں پہ بات کر کے دیکھ لیں گے، لیکن ان کو پریشرائز نہیں کریں گے ہم لوگ کہ میرے کہنے پہ رکھو ہی رکھو، یا دوسروں کا حق مارو. ممکن ہے کوئی اور میرٹ پہ آ رہا ہو. نہیں، بعض دفعہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں اچھا بندہ ملوا دو گے، ہمیں کوئی اچھا سا ورکر چاہیے. ایک ہی بندہ ان کو چاہیے. آپ نے کیا کیا؟ بندہ ڈھونڈا، آپ کو اچھا بندہ نظر آ رہا تھا، وہ کمپیٹنٹ بندہ ہے. میں نے کیا لفظ بولا؟ کمپیٹنٹ بندہ ہے، ایماندار بندہ ہے، باصلاحیت بندہ ہے، علم والا بندہ ہے. ان کو جو چیزیں چاہیے وہ اس بندے میں ہے، میرے نوٹس میں ہے. میرا ایک رویہ یہ ہوگا کہ جائے پہاڑ میں، مجھے کیا، میں کیوں اپنی انرجی لگاؤں، میں کیوں اس کے پیچھے بھاگوں، میں کیوں دو نہیں. آپ یہ میری ایک بات سے اس کا بھی بھلا ہوگا، اس کا بھی بھلا ہوگا، تو میں اس کو واپس ملوا دیتا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ کیا ہے؟ شفاعت حسنہ. وہی شفاعت حسنہ جیسے آپ قرآن کلاس میں آ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ چلیں آپ وہ جیسے پڑھانا جو ہے وہ ان کو ساتھ دیں. یہ کیا ہے؟ شفاعت حسنہ. اچھی سفارش، اچھی بات کنوے کرنا، دوسروں کو پہنچانا. اور برا کیا ہو؟ نہیں، وہاں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں تو یہ، وہاں تو بری. کیا شفاعت سیئہ کو بچنے کی ہر بری بات سے. اب میں کسی ایسے بندے کی سفارش کروں جو کہ اس سیٹ کے لیے اہل نہیں ہے، غلط. میں وہاں پہ کسی کا حق ماروں، غلط. جہاں پہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں وہاں پہ میں سفارش کر سکتی ہوں. بڑے اجر کی بات، بڑے ثواب کی بات. ٹھیک ہے، یہیں پہ روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.